المستضعفين ويذر المستكبرين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيارته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله سيم ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه العظيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عزیزان محترم، سورہ مائدہ کی مشہور و معروف آیت ولایت کہ جس میں رب العزت کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اس حالت میں کہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں، یہ سب کے سب تمہارے ولی و سرپرست ہیں. یہ ہے آیہ کریمہ کا ترجمہ، اور اس کے ذیل میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ولی اور ولایت ہے. اور آج اس سلسلے کی یہ چوتھی گفتگو ہے. کل تک کی گفتگو ولایت کی ایک قسم کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ جس میں بیان کیا گیا کہ ولایت کی دو قسمیں ہیں. ایک ولایت منفی ولایت ہے اور ایک ولایت مثبت ولایت ہے. یعنی ایک ولایت کا نگیٹو پہلو ہے، منفی پہلو ہے، اور ایک ولایت کا مثبت اور پازیٹیو پہلو ہے. اس کے معنی اور اس کی ڈیفینیشن، ولایت کے منفی معنی یعنی وہ ولایت کہ جس سے مالک نے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے کہ ہر کسی کی ولایت کو قبول نہیں کرنا. اور ایک ولایت مثبت ہے کہ جس کا مالک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہیں کس کو ولی اختیار کرنا ہے وہ ہم بتائیں گے. اور یہ پروردگار عالم کا جو معیار ہے، انشاءاللہ اس پر میں کل گفتگو کروں گا آپ کے سامنے. نہ پروردگار
بلا وجہ کسی چیز سے منع کرتا ہے اور نہ ہی پروردگار بلا وجہ کسی چیز کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ وہ پروردگار حکیم ہے، اس کا کوئی کام بے ہدف، بے ہدا، بے سبب نہیں ہوتا، اس کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، ہم اس مصلحت کو سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ الگ منزل ہے۔ اگر پروردگار ہمیں کسی کی ولایت میں جانے سے روک رہا ہے تو یقیناً اس کی ولایت میں جانے سے ہمیں نقصان ہے۔ اگر ہمیں کسی کی ولایت کا حکم دے رہا ہے تو یقیناً اس کی ولایت میں جانے سے یا اس کے ماتحت رہنے سے ہمیں فائدہ ہے۔ میں کل عرض کروں گا آپ کے سامنے، تو پروردگار اگر منع کر رہا ہے تو بلا وجہ منع نہیں کر رہا، کہ جیسے میں نے کل آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ دیکھو جو تمہارا دشمن ہے اور جو ہمارا دشمن ہے اس کو ولی نہ بنانا، تلقون الیہم بالمودہ، اس کے ساتھ محبت کا اور اس کے ساتھ مودت کا برتاؤ نہ کرنا، اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں مت آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک پروگرام بنایا ہے، ہم نے تمہارے لیے ایک ہدف رکھا ہے، ہم نے تمہارے لیے ایک مقصد رکھا ہے۔ اگر تم نے ان کو ولی بنا لیا تو وہ تمہیں اس مقصد سے روکیں گے جو مقصد تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے کمال کی منزلوں کو طے کرو، تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، تم ہدف آخر کو چھو لو۔ اگر تم نے ایسے کو ولی بنایا کہ جو خود باکمال نہ ہو، جو ہدف تک نہیں پہنچ سکتا ہو، تو تمہیں بھی ہدف تک نہیں پہنچنے دے گا، تمہیں بھی باکمال نہیں بننے دے گا۔ ہم تمہیں اس لیے روک رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں مجھے گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھے گی۔ کل میں نے ایک راز بیان کیا تھا کہ ان کی ولایت میں جانے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ آج ایک مثال کے ذریعے سے بات کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ دیکھو ہم نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے، تمہاری زندگی کا ہدف یہ ہے کہ تم منزل مقصود کو پالو۔ تمہیں منزل مقصود تک کون پہنچائے گا؟ وہ پہنچائے گا جو تمہیں بھی پہچانتا ہو، یعنی مسافر کو بھی پہچانتا ہو، منزل سے بھی واقف ہو اور مقصد سے بھی واقف ہو، یعنی انسان سے بھی واقف ہو، انسان کے ظاہری آداب سے بھی واقف ہو، انسان کے اندر جو چھپی ہوئی پیچیدگیاں ہیں ان کو بھی جانتا ہو۔ اگر یہ تمام چیزوں سے واقف ہوگا تو وہ تمہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ اگر خود واقف نہ ہو، مثلاً آپ حج پہ جا رہے تھے، میں نے کہا فلاں صاحب کو بھی لے جائیے، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جن صاحب کو آپ حج کے ساتھ لے کے جانا چاہ رہے ہیں ان کی توانائی سے آپ واقف ہوں کہ یہ قبلہ جو ہم ساتھ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں یہ خود حج کریں گے یا ہمیں کروانا پڑے گا، یہ اپنے پیروں میں کر کے جائیں گے یا ہمارے کاندھوں پہ کر کے جائیں گے۔ اگر آپ کو ان کے توانائی سے واقفیت نہیں ہوگی تو نہ آپ حج کروائیں گے نہ وہ حج کروائیں گے۔ تو لہذا آپ کا راہبر، آپ کا رہنما، آپ کا ولی وہ ہونا چاہیے جو آپ کی تمام پیچیدگیوں سے واقف ہو، آپ کی منزل سے بھی واقف ہو۔ جو خود منزل سے واقف نہیں ہوگا وہ آپ کو منزل تک پہنچنے بھی نہیں دے گا۔ جیسے میں نے کل کیا تھا آپ کے سامنے کہ فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود کچھ نہ ہو۔ میں عالم نہیں ہوں، پتہ نہیں میں نے کل کیا کہ میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں واقعی عالم نہیں ہوں، تو آپ مجھ سے علم کی توقع بھی نہیں رکھیے گا۔ بھائی علم کی توقع وہاں سے ہوتی ہے جہاں علم ہو، جہاں کمال ہوگا وہی باکمال بنائے گا۔ تو ایسے کو ولی بنانا جو خود باکمال ہو، تو تلقون الیہم بالمودہ، ایسے سے محبت، ایسے سے مودت برتاؤ کرنا، ایسے کے ساتھ دلی لگاؤ رکھنا کہ جو خود راستوں سے بھی واقف ہو، منزل سے بھی واقف ہو۔ اب جب بات یہاں تک آئی ہے تو میں یہاں پر ایک لفظ اور گزارش کروں میرے عزیزوں، محبت دو طرح کی ہے، کیونکہ ولایت کے اندر
محبت کا معنی بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی معنی مرتب ہوتے ہیں وہ اسی لغوی معنی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جس کو ہم نے کل اور پرسوں بیان کیا تھا کہ ولایت میں قرابت پائی جاتی ہے، اور جب قرابت پیدا ہوگی تو اس کے نتیجے میں محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ جو محبت ہے یہ دو طرح کی محبت ہے، ایک محبت احساساتی محبت ہے اور ایک محبت جذباتی محبت ہے۔ یعنی احساساتی محبت جذباتی محبت ایک ہے، اور اس کے مقابلے میں جو محبت استعمال ہوتی ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ محبت منطقی محبت ہے، وہ عقلی محبت ہے۔ منطقی اور عقلی محبت کے تقاضے اور ہیں، اور احساساتی اور جذباتی محبت کے تقاضے اور ہیں۔ منطقی اور عقلی محبت کے نتائج اور ہیں، احساساتی اور جذباتی محبت کے نتائج اور ہیں، اور پروردگار عالم نے اور اس محبت کا مظہر، اس کائنات میں سب سے بہترین مظہر ہے ماں باپ۔ توجہ چاہتا ہوں، یہی وہ رشتہ ہے کہ جو بے غرض اپنے بچوں کو چاہتا ہے، یعنی ماں کے اندر اور باپ کے اندر جو پروردگار عالم نے محبت رکھی ہے، اور یہ جو کاروان تکوین ہے، یہ کاروان خلقت ہے، یہ اسی محبت کی بنیاد پر استوار ہوا ہے۔ جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنا رشتہ قوی ہوتا جائے گا۔ تمہارے لہجے میں محبت ہونی چاہیے، تمہاری گفتگو میں محبت ہونی چاہیے، تمہارا انداز میٹھا ہونا چاہیے۔ اگر تمہاری گفتگو، اگر تمہارا لہجہ، اگر تمہارا رویہ، اگر تمہارا کردار محبت سے بھرا ہوا، تھیٹر میں بچہ جاتا ہے تو وہی ماں باپ آنسو بھی بہا رہے ہیں اور کہہ بھی رہے کہ پیر کٹوائیے بچے کے لیے، یعنی دونوں محبتیں ایک ساتھ مرتب ہو رہی ہیں۔ یہ جو آنسو بہ رہے ہیں یہ جذباتی محبت کا تقاضا ہے، اور جو پیر کٹوا رہے ہیں بچے کا یہ عقلی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر آپ کو یہ دو محبتیں سمجھ میں آ گئیں تو میں پھر آیت پڑھوں گا کہ تلقون الیہم بالمودہ۔ دیکھو جو میرا دشمن ہے اور جو تمہارا دشمن ہے اس سے محبت کا برتاؤ نہ کرنا۔ تمہاری جذباتی محبت کا تقاضا تو ہو سکتا ہے کہ کفر کے ماحول سے دوستی کی جائے، جذباتی اور احساساتی محبت کا تقاضا ہو سکتا ہے کہ کفر کے ماحول سے دوستی کر لی جائے، لیکن ذرا سا تفکر کر لیتے، ذرا سا غور کر لیتے، ذرا سا تعقل کر لیتے تو انسان کبھی کفر کے ماحول میں نہ جاتا اور کفر کے ماحول سے دوستی نہ کرتا اور ان کی ولایت کو قبول نہ کرتا۔ ارے ان کی ولایت کو قبول کرنے کے معنی یہی تو ہے کہ پیر بچ جائے، انسان مر جائے۔ ایک تلوار پڑے محمد والے کفر کے ماحول سے دوستی کا مطلب کیا ہے؟ تمہاری جذباتی محبت اس کا تقاضا تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر ذرا سا غور کر لیتے، ذرا سی فکر کر لیتے تو کبھی مسلمان کفر کی ولایت میں نہ جاتا، کفر کی سرپرستی میں نہ جاتا۔ اور یہ میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے میرے عزیزو۔ عالم اسلام اور امت اسلامیہ ایک بدن کی مانند ہے۔ بھئی جب بدن میں ہلکی سی کسی جگہ پر کوئی مشکل آتی ہے تو پورا بدن متاثر ہوتا ہے۔ اگر بخار آئے گا تو فقط ہاتھ پر نہیں آئے گا، پورے بدن پر آئے گا۔ عالم اسلام میں کہیں بھی اگر کوئی مشکل پیش آئے تو جامع اسلامی سکون سے نہیں رہ سکتا، اب چاہے وہ فلسطین ہو یا ایران ہو۔ ایک تلوار پڑے محمد والے محمد۔ تو غرض کے جذباتی محبت میں اگر کوئی ادھر سے ادھر ہو جائے وہ الگ منزل ہے، لیکن اگر تھوڑی سی فکر کر لے انسان، اگر تھوڑا سا تعقل کر لے، جو ہم تمہیں اس کی ولایت میں جانے سے روک رہے ہیں، دیکھو وہ تمہارا دشمن ہے، دیکھو وہ ہمارا دشمن ہے، اس کو اپنا ولی نہ بنانا۔
محبت اور اس کی مودت میں نہ آنا، اس کی میٹھی میٹھی باتوں میں دھوکہ نہ کھانا. کیوں؟ اس لیے کہ یَسْتَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اس لیے کہ جب یہ تم پر قدرت پا جائیں گے تو یہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے. توجہ کر رہے ہیں؟ مزاج اسلام کو پہچانا ہم نے. مزاج اسلام کہ دال کی دعوت نہیں دے رہا بلکہ فتنے کو ختم کرنے کی دعوت دے رہا ہے. آیت نے پڑھ کر کے آواز دی قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ قتال کرو، مقابلہ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. تو عالم اسلام اور مزاج قرآن یہ ہے کہ وہ قتل کی دعوت نہیں دیتا، وہ مقابلے کی دعوت نہیں دیتا، وہ فتنے کو ختم کرنے کی دعوت دیتا ہے. اور فتنے کو جہاں بھی عالم اسلام میں کہیں فتنہ برپا ہوگا تو یہ مدعا سرطانی، جس طریقے سے ڈاکٹر پیر کاٹ رہا ہے کیونکہ زہر پھیلنے کا خطرہ ہے، تو جب بچے کا پیر کٹ رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر پیر کاٹ رہا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے. نہیں، بلکہ یہ فلاح ہے، یہ بہبود ہے، یہ اس بچے کے لیے زندگی کی ضمانت ہے. پر اسی طریقے سے اگر کہیں دشمن کی طرف سے کوئی فتنہ برپا ہو تو قرآن کہہ رہا ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ مقابلہ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. بھائی جس طریقے سے ڈاکٹر کا پیر کاٹنا دہشت گردی نہیں ہے، فتنے سے مقابلہ کرنا بھی دہشت گردی نہیں ہے بلکہ عین اسلام ہے. ایک تلوار پڑے محمد والے. اچھا اگر میں کہوں کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، یہاں واقع ملائکہ کو جگہ کی ضرورت نہیں، وہ مجھے نہیں ہے، وہ زمان و مکان سے بالکل ماورا ہے. ایک تلوار پڑے محمد والے محمد. عجیب مرحلہ فکر ہے کہ دونوں محبتیں پائی جاتی ہیں. یعنی وہی ماں باپ جو ابھی گزن برداشت نہیں کر رہے تھے وہ پیر کٹوا رہے ہیں. بھائی آپ پیر کیوں کٹوا رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ہم باشعور ہیں، ہم سمجھدار ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بیٹے کی فلاح کس میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ بچے کا بہبود کس میں ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ہمیں معلوم ہے کہ کس میں اس کی کامیابی ہے، کس میں اس کی نجات ہے. ہم پیر اس لیے کٹوا رہے ہیں کہ بچہ بچ جائے، پیر کٹ جائے. اب اس لیے کاش یہی بات مسلمانوں کے سمجھ میں آ جائے. یعنی چھوٹی سی پریشانی اگر آ رہی ہے تو انسان اس کو جھیل لے تاکہ بڑی پریشانی سے بچ جائے. یعنی پیر کٹوانا تو سمجھ میں آتا ہے، صبح کی نماز کے لیے بچے کو اٹھانا سمجھ میں نہیں آتا. جہنم سے بچانے کے لیے ایک تلوار پڑے محمد والے محمد. یعنی عجیب ہے واقعہ. وہی ماں باپ اگر بچے کو کوئی مشکلات آئے مادی اور بدنی اور جسمانی تو کتنا پریشان ہو جاتے ہیں. یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، گھر تک بیچنے کے لیے تیار ہیں تاکہ جسم اس کا سالم ہو جائے. ارے روح کی بھی فکر کرو. مگر ماہ رمضان میں ماں بھی مسکرا کے کھانا پیش کر رہی ہے، باپ بھی مسکرا کر کے جا رہا ہے. یہ جا نہیں رہا ہے کہ اپنے بچے کا پیر بچا کے بچے کو مروا رہا ہے. تو غرض کے دو طرح کی محبت ہے. ایک محبت احساساتی ہے اور ایک محبت عقلی اور منطقی ہے. ہم جو تمہیں منع کر رہے ہیں کہیں جذباتی محبت میں کفر کے ماحول میں غرق نہ ہو جانا، عقل سے کام لینا، منطقی روش اپنانا. منطق یہ کہتی ہے اگر تم کفر کے ماحول میں چلے گئے تو یہ تم پر مسلط ہوں گے اور تمہارے پیر کو بچا کے تمہیں مروا دیں گے.
اس لیے بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ یَسْتَقُوكُمْ يَكُونُ لَكُمُ الْأَعْدَاءُ، جب یہ تم پر مسلط ہو جائیں گے، جب یہ تم پر قدرت پا جائیں گے تو یہ تمہارے سخت ترین دشمن ہو جائیں گے. قَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کے ساتھ مقابلہ کرو تاکہ فتنہ ختم ہو جائے. اس لیے کہ ہم نے جو تمہیں بنایا ہے تم بلند ہو اور کفر و شرک پست ہے. بلند کو بلند کیسے کرے گا؟ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے. عجیب واقعہ ہے. ہماری مشکل کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ساری باتیں قرآن کرتا ہے، اور علامہ طباطبائی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ جس زمانے میں آپ قرآن پڑھیں گے اس زمانے کی تفسیر کرے گا. اور اسی وجہ سے وہ اگلا جملہ ان کا یہ ہے کہ ہر دہے کے بعد قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے، کیونکہ جو 10 سال پہلے تفسیر کی گئی ہے وہ 10 سال پہلے کے زمانے کی تفسیر ہے. آج کے زمانے میں تفسیر ہوگی تو آج کے زمانے کے اعتبار سے ہوگی. تو ہمیں اس پر محفوظ کرنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں. اس کے بعد توجہ کیجیے گا، قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. تمہاری تو شان یہ ہے، تمہاری تو کیفیت یہ ہے کہ جب پیغمبر دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تم اپنے آقاب پر پلٹ جاتے ہو. یہ مخاطب کون ہے؟ بھائی جس کو پیغمبر نے آیت پڑھ کر کے سنائی ہوگی سب سے پہلے تو وہی مخاطب ہوں گے. افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، جب پیغمبر دنیا سے چلے جاتے ہیں یا قتل ہو جاتے ہیں تو تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تم اپنے گزرے ہوئے زمانے پر پلٹ جاتے ہو. بھائی کہاں سے آئے تھے یہ کہ جہاں پلٹ رہے ہیں؟ کوئی شرک سے آیا ہے، کوئی کفر سے آیا ہے. بھائی جب پیغمبر جائیں گے تو کہاں پلٹیں گے؟ یا شرک کے دلدل میں پھنسیں گے یا کفر کے دلدل میں پھنسیں گے. اگر تم نے ایسے کو ولی بنا لیا تو جو خود کافر ہو تمہیں بھی کافر بنائے گا، جو خود مشرک ہو تمہیں بھی مشرک بنائے گا. ایک تلوار پڑے محمد بابا. جبکہ تمہاری شان یہ ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سوچ نہ ہو، کاہلی نہ کرو، تم بلند ہو. اگر تم نے ایمان کے دامن کو تھاما ہوا ہے تو تم بلند ہو، اور وہ کفر اور شرک کے دلدل میں پلٹ جائیں گے. میرے عزیزوں، قرآن دونوں چیزوں کو بیان کر رہا ہے ایک ساتھ. تمہاری شان یہ ہے کہ تم بلند ہو، ان کی شان یہ ہے کہ وہ کفر اور شرک کی طرف پلٹ جائیں گے، یعنی وہ پست ہیں. تم بلند ہو تو ایسے کو ولی بناؤ کہ جو علی ہو، ایسے کو اپنا ولی بناؤ کہ جو علی تھا، علی ہے اور علی رہے گا. علی یعنی بلند. ایک تلوار پڑے محمد اور محمد. کہنے والا کہتا ہے تعجب ہوتا ہے مجھے مولا علی پر. نہیں، تعجب ہے مجھے نام علی پر کہ جس کے نام کو دشمنوں نے دشمنی میں دبانا چاہا، دشمنوں نے دشمنی میں چھپانا چاہا، دوستوں نے مصلحت اور مجبوری میں چھپانا چاہا، لیکن اس کے باوجود بھی علی علی رہا. دوستوں نے کی کیا مصلحت تھی کہ اگر نام علی لے تو گردن کٹ جائے. بچے کا نام علی رکھا ہے لیکن نہیں پکار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود علی کل بھی علی تھا. شام کے کتنے منابر ہیں کہ جو مولا علی کے خلاف استعمال ہو رہے تھے. صاحب منابر ممبر سمیت دفن ہو گئے. آج تک ان کے کسی کے نام کا پتہ نہیں ہے، لیکن علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے، علی کل بھی علی رہے گا. اس لیے
لیے کہ علی کو خدا نے علی بنایا ہے، اور جس کو علی بنائے وہ علی ہے۔ لیکن ایک عربی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس بات سے اختلاف کرتا ہوں، علی بلند نہیں ہے۔ عجیب شعر ہے کہ قالوا علی علی قلت لا، لوگ کہتے ہیں کہ علی بلند ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ قالوا علی علی قلت لا، لوگوں نے کہا کہ علی بلند ہے، میں کہتا ہوں نہیں۔ پھر کیا ہے؟ فإن العلا بعلی علی، ارے یہ بلندیاں ہیں جو علی کی وجہ سے بلند ہیں۔ ایک تلوار پڑے محمد آل محمد۔ لوگوں نے کہا ہے کہ علی بلند ہے، لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں۔ فإن العلا بعلی علی، ارے یہ بلندیاں ہیں جو علی کی وجہ سے بلند ہیں۔ علی بلندیوں کے پیچھے نہیں جاتا، بلندیاں علی کا طواف کرتی ہیں۔ علی کو تمنا نہیں ہے علم کی، علم چاہتا ہے کہ کسی مرد کا ہاتھ مل جائے۔ علی کو تمنا نہیں ہے ذوالفقار کی، ذوالفقار کی خواہش ہے کہ علی کے ہاتھ میں آ جاؤں۔ ایک تلوار پڑے محمد آل محمد۔ تو تمہاری شان یہ ہے کہ تم بلند ہو تو کسی بلند کا دامن تھامو گے تو اور بلند ہو جاؤ گے، لیکن جو کفر اور شرک کے دلدل سے آیا ہو، میرے عزیزوں میں نے عرض کیا کہ اما ان ماتاؤں کو دل انقلبتم علی اعقابکم، ان کی شان یہ ہے، تمہاری شان یہ ہے کہ تم واپس وہاں جاتے ہو جہاں سے آئے ہو۔ اپنے مکے مدینے میں باد رسول دیکھنا شروع کیا کہ کون کہاں سے آیا تھا، کوئی شرک سے آیا تھا، کوئی کفر کے دلدل سے آیا تھا، ایک ہی ملا کہ جس نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، ایک ہی ملا کہ جب وہ آیا تو بت جھکے، ایک ہی ملا کہ جو نہ شرک سے آیا تھا نہ کفر سے آیا تھا، بلکہ وہ اللہ کے گھر سے آیا تھا۔ ایک تلوار پڑے محمد والے محمد۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم باکمال ہو جاؤ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم بلند ہو جاؤ۔ اگر پستیوں کی طرف جاؤ گے تو انسان پست ہے تو وہ تمہیں بھی پست بنا دے گا، اگر کسی بلندی کی طرف جاؤ گے اگر وہ بلند ہے تو وہ تمہیں بھی بلند بنا دے گا۔ اسی لیے مولا آواز دیتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ ينحدر عني السيل ولا يرجع الي الطير، تمام علوم کے دریا مجھ سے پھوٹتے ہیں اور کوئی دائرہ فکر مجھ تک برباد نہیں کر سکتا۔ علی کی بلندی کا عالم یہ ہے۔ تو غرض کہ ہم اگر تمہیں روک رہے ہیں کہ فلاں کی ولایت ملا جانا، اس میں تمہارا نقصان ہے، اگر چلے جاؤ۔ اور کل جو آخری بات جو کل رہ گئی تھی میں اس کو مکمل کروں اور پھر انشاءاللہ گفتگو اور آگے بڑھ جائے گی۔ اس کے آثار کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ تمہیں بلندی پہ جانے سے روکے گا، اور ایک انشاءاللہ کل عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ بیٹے نے کیا کہا جب ولید کے دربار میں گفتگو ہوئی تو امام نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، یعنی مثلی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جبکہ اس سے چھوٹا جملہ موجود ہے اپنے میں۔ کہہ سکتے تھے امام انا لا ابایعہ، میں وہ ہوں کہ جو اس کی بیعت نہیں کروں۔ بات واضح تھی۔ اگر امام یہ کہتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو ہم سے یہی سمجھتے، لیکن امام نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے جملے کو وسیع کیا، جبکہ عربی بلاغت میں کمال یہ ہے کہ خیر الکلام قل ودل، کلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ چھوٹا ہو اور مدلل ہو، لیکن امام نے مختصر کلام نہیں کیا، یہ کلام الامام ہے۔
اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہونا چاہیے، بلکہ وسیع کر کے بیان کرتے ہیں کہ مثلی لا یباہ ولا مثل یا مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یعنی مسئلہ میرا اور اس کا نہیں ہے، مسئلہ حسین اور یزید کا نہیں ہے، مسئلہ حسین جیسے اور یزید جیسے کا ہے. اچھا جب یہ امام نے کہا کہ وہ جیسا ہو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، آپ تاریخ کا کوئی ایک ایسا ورق دکھا دیں کہ مدینے کا کوئی جوان اٹھا ہو یا مدینے کا بوڑھا کوئی اٹھا ہو اور اس نے اٹھ کر کے حسین پر اعتراض کیا ہو، اے حسین تمہیں یہ جملہ کہنے کا حق نہیں ہے، تمہارے باپ نے فلاں کی بیعت کی تھی. کتنی بیعتیں چل رہی ہیں کہ علی نے فلاں کی بیعت کی ہے، علی نے فلاں کے پیچھے کمان پڑی ہے، تمہارے بھائی حسن نے فلاں کی بیعت کی ہے. امام نے فیصلہ کن جملہ کہا اور وہاں پر مدینے میں جوانوں کا چپ رہنا، بوڑھوں کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین اور حسین کے گھرانے والے یزید اور یزید کے گھرانے والوں کے سامنے نہ کبھی جھکے تھے نہ جھکیں گے. مسئلہ میرا اس کا نہیں ہے، مسئلہ حسینی کردار اور یزیدی کردار کا ہے. تو کیا سمجھتا ہے مجھے اگر موسیٰ فرعون کے سامنے جھک گئے ہوتے، اگر ابراہیم نمرود کے سامنے جھک گئے ہوتے، مجھ سے پہلے والے حسینی، اگر حابیل قابیل کے سامنے جھک گئے ہوتے، تو کیا سمجھتا ہے مجھے میں انبیاء کی نبوتوں کا وارث ہوں، میں رسولوں کی رسالت کا وارث ہوں، میں نہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور آج بھی یہ جملہ باقی ہے، آج بھی اگر کسی کی رگوں میں حسینی خون دوڑ رہا ہے، اگر وہ تہران میں ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں حسینی ہوں، یزیدی کے سامنے نہیں جھک سکتا. کتنی دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے. جس طریقے سے یزید دھمکی دے رہا تھا کہ بیعت نہ کر تو سر کاٹ دیں گے، حسین نے کہا سر کٹوا تو سکتا ہوں، سر جھکا نہیں سکتا. آج حسینی کردار والا اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہی کہہ رہا ہے کہ سر کٹوا تو سکتا ہوں، سر جھکا نہیں. سلمان پڑھے محمد علیہ. بس میرے عزیزو، تو ولایت کے دو رخ ہیں، ایک منفی رخ ہے اور ایک مثبت رخ ہے. منفی رخ بھی پروردگار نے بیان کیا قرآن میں، مثبت رخ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو منفی ولایت والے ہیں ان کو بھی پہچانو اور جو مثبت ولایت والے ہیں ان کو بھی پہچانو، تاکہ دھوکہ نہ کھاؤ، صحیح راستے پہ چلو تاکہ باکمال بن جاؤ. حسین ابن علی کربلا جو پہنچے ہیں اسی پیغام کو لے کر پہنچے ہیں. مجھے باطل ولایت کی بیعت قبول نہیں ہے، سر کٹوا سکتا ہوں نہیں. اگر شبیہ پیغمبر کے سینے میں برچھی لگتی ہے لگ جائے، اصغر کا گلا کٹتا ہے کٹ جائے نہیں. میری بہن زینب کی چادر چھنتی ہے چھن جائے. لیکن خبیث کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا. زینب کا مسئلہ آسان نہیں تھا. وہ زینب کہ کوفے والے کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے علی کے گھر سے کسی ناموس کی آواز نہیں سنی. کتنا سخت مرحلہ ہے. اس کو حسین کربلا لے کر آ گئے.
ہم اور آپ محفوظ نہیں کر سکتے کہ دین اسلام کی بقا کتنی ضروری ہے کہ امام وقت اپنی جان دے دیتا ہے. ولید کے دربار سے واپس ہوئے تو بھیا کیا ٹھہری کہ یزید کی بیعت کا سوال ہے. تو پھر کیا ارادہ ہے کہ تم جانتی ہو ہم بیعت نہیں کریں گے تو پھر سفر کریں گے. اتنا سنا تھا کہ بھیا ہم بھی چلیں گے. تو نہیں بہن تمہارا شوہر عبداللہ ہے ان سے جا کر کے اجازت لے لو. میرے عزیزو جب عبداللہ عقد کے لیے درخواست لے کر آئے ہیں تو مولا نے عقد میں شرط رکھی ہے کہ عبداللہ اگر زینب سفر کریں گی حسین کے ساتھ تو تم روکو گے نہیں. عبداللہ نے کہا منظور ہے. لو عزیزو عبداللہ کے عقد میں زینب جعفر طیار کے گھر آ گئی. آپ کو معلوم ہے بہن بھائی کی محبت کتنی ہے. ادھر زینب رو رہی ہے ادھر حسین رو رہے ہیں. عبداللہ نے پوچھا بیوی خیریت تو ہے کہ 3 دن ہو گئے حسین کو نہیں دیکھا. کہ بھیا ہم بھی چلیں گے. کہ تمہارے وارث عبداللہ ہیں ان سے جا کر کے اجازت لے لو. زینب آئیں. شوہر کے احترام کو ان سے بہتر کون پہچانے گا؟ شوہر کے مقام کو ان سے بہتر کون پہچانے گا؟ زینب سیدہ کی تربیت یافتہ ہے. سرحانے آ کر بیٹھ گئی. قطرات اشک مقتل کے فکر عرض کر رہا ہوں. قطرات اشک عبداللہ کے رخسار پر گرے. آنکھوں کو کھولا. زینب خیریت؟ آہستہ سے کہا عبداللہ میرا بھائی حسین وطن چھوڑ رہا. کہ پھر کیا ہے کہ ہم بھی جائیں گے. کہ وہ تو اب کی شرط ہی یہ ہے کہ ہم آپ کو نہ روکیں. کہ اجازت ہے کہ ہاں بسم اللہ چاہیے خدا حافظ. اتنا سننا تھا. زینب نے عبداللہ کو دعائیں دی. سجدے پاؤں تک چادر میں اپنے آپ کو محجبہ کیا. ابھی حجرے کے دروازے تک نہ پہنچی تھی عبداللہ نے آواز دی زینب رکو. گھبرا کر دیکھا عبداللہ روکنا نہیں. کہ نہیں بیوی روک نہیں رہے ہیں. اگر ہماری صحت اس قابل ہوتی تو ہم ساتھ چلتے. لیکن ایک کام کرو ہم ان 2 بچوں کو ساتھ لیتی جاؤ. اگر میرے آقا پر کوئی وقت پڑ جائے ایک کو اپنی طرف سے ایک کو ہماری طرف سے قربان کر دینا. لو عزیزو زینب محمد کو لیے ہوئے آئی اور بھائی کے ساتھ مدینہ چھوڑا. کربلا پہنچی. شب عاشور آئی. حسین ابن علی خیموں کا دلایا پھر رہے ہیں. ایک خیمے میں عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ شہزادی بیٹھی ہے سامنے 2 شہزادوں کو بٹھائے ہوئے اور کہتی ہے اے دیکھو انو محمد کل روز قربانی ہے. اکبر سے پہلے جانا. قاسم سے پہلے قربان ہونا. اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرا دینا. آواز دیتے ہیں ماں صبح ہونے دیجئے. ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں. ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں. علم ہمارے دادا کے کاندھوں کو زیب دیتا ہے. علم ہمارے نانا کے کاندھوں کو زیب دیتا ہے. ہم بتائیں گے کہ کیسے لڑتے ہیں. لو عزیزو صبح نمودار ہوئی. بار بار جوش شجاعت سے سینہ پھٹا جا رہا ہے. قبضہ شمشیر پر ہاتھ جاتا ہے. ماموں سے اجازت لیتے ہیں لیکن حسین اجازت نہیں دیتے. کہ ماموں اجازت دے دے. کہ نہیں تمہارے وارث عبداللہ ہے. بہن دونوں شہزادوں کو لیے ہوئے آئی. بھیا یہ ہدیہ رد نہ کرنا. کہ نہیں بہن ان کے وارث تو عبداللہ ہے. کہ نہیں عبداللہ ہی نے بھیجا ہے. کہا کہ اگر حسین پر وقت پڑ جائے تو اپنی طرف سے دونوں کو قربان کر دینا. اتنا سننا تھا. حسین نے سر کو جھکا لیا. لو عزیزو محمد کو اجازت ملی. محمد جہاد ہوئے. خوب لڑے. میں سرے کو میں منے پہ الٹا. میں منے کو میں سرے پہ الٹا. لیکن میرے عزیزو کب تک لڑتے. 3 دن کے بھوکے ہیں. 3 دن کے پیاسے. کسی نے کہا یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں. یہ حیدر کرار
फौजी बादलों में घिरे, छोटा भाई जख्मी होकर घोड़े से गिरा, बड़ा भाई घोड़ा दौड़ाता हुआ, मकसद के बिगड़े अर्ज कर रहा हूं, घोड़ा दौड़ाता हुआ आया, ऐ भैया जरा रुको, हम भी आ रहे हैं। ये कहकर बड़े भाई ने हमला किया, जख्मी होकर घोड़े से गिरा, गिरते गिरते आवाज दी, आका सलामे आखिर ले लो। इतना सुनना था, हुसैन भांजों के लाशे पर आए, एक हाथ से औन को उठाया, एक हाथ से मोहम्मद को उठाया, लेकर के खैमों की तरफ चले, पैर जमीन पकड़ देते हुए। अब तक इससे पहले या इसके बाद जो भी लाशा मंगल से आया है, हुसैन को पुरसा देने के लिए सबसे पहले ज़ैनब आई है। अब्बास के भाइयों के लाशें आए, सबसे पहले ज़ैनब आई। कासिम की पामाल मैयत आई, सबसे पहले ज़ैनब आई। अब्बास का अलम आया, सबसे पहले ज़ैनब आई। और अकबर के लाशे पर हुसैन से पहले ज़ैनब पहुंची। लेकिन जब औनो मोहम्मद के लाशे आए तो बहन नहीं दिखाई देती। किसी ने कहा कि शायद मां है, गश खा के गिर गई होगी। अब जो खैमे में आके देखा, खैमे के गोशे में सजदे में सर है, परवरदिगारा मेरी कुर्बानी को कबूल कर ले। किसी ने आके शाना हिला